جی ناظرین، ایک پارٹ 1 جو ہے اس کا ہم جو ہے وہ اپلوڈ کر چکے ہیں، اور یہ پارٹ 2 ہے وعدہ معاف ہوا کے لیے، جو آج کل سلسلہ چل رہا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذہنوں میں کہ وعدہ معاف ہوا کیا ہوتا ہے، پھر سلام ملتی ہے یا بس اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ اس کا دوسرا پورشن، دوسرا پارٹ ہے، اور اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ رہی ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، یہ سن لیں۔ بھگت سنگھ جیسے، جسے بھارت اور پاکستان میں جدوجہد آزادی کا ہیرو سمجھا جاتا ہے، اسے سلطانی گواہوں کے ذریعے ہی قتل کے مقدمے پھنسا کر پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ بھگت سنگھ اور بی کے دت نے 8 اپریل 1929 کو مرکزی دستور ساز اسمبلی میں بم پھینکے اور موقع پر ہی خود کو سرنڈر کر دیا۔ اس مقدمے میں دونوں کو 14 برس کی قید کی سزا سنائی گئی، مگر بھگت سنگھ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ انگریز حکومت نے انہیں ایک اور مقدمے میں پھنسانے کا فیصلہ کیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ لاہور میں برطانوی پولیس افسر جان پی سینڈرز اور ہیڈ کانسٹیبل چنان سنگھ کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کی ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج تھی، مگر اسے بھی بھگت سنگھ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ 1 مئی 1930 کو وائسرائے لارڈ ارون نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اسپیشل ٹریبیونل قائم کیا تاکہ بھگت سنگھ کا ٹرائل کیا جا سکے۔ سماعت شروع ہوئی تو جے گوپال، پھندر گھوش اور شوبھا سنگھ کو سلطانی گواہ بنا لیا گیا۔ ٹریبیونل نے بھگت سنگھ اور راج گرو کو سزائے موت سنا دی، اور 23 مارچ 1931 کو انہیں لاہور میں پھانسی دے دی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس ٹریبیونل نے یہ سزا سنائی اس کی اپنی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے 3 ہفتے کے بعد ہی وہ آرڈیننس اسمبلی سے منظور نہ ہونے کی وجہ سے کال عدم ہو گیا، جس کی روح سے ٹریبیونل قائم کیا گیا تھا۔ انگریز تو چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے جو قانون چھوڑ کر گیا، ہم نے اسے نام بدل کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد اس نوعیت کا سب سے بڑا مقدمہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا تھا۔ اس احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان قصوری کو قتل کر دیے گئے تھے۔ احمد رضا قصوری کے مطابق بھٹو صاحب نے انہیں قتل کی دھمکی دے چکے تھے، اور چونکہ اس وقت حکومت پی پی کی تھی، لہٰذا اس قتل کا الزام ایف ایس ایف یعنی بھٹو صاحب کی بنائی ہوئی فیڈرل سیکورٹی فورس پر لگایا گیا۔ بنیادی طور پر اس مقدمے کے مرکزی ملزم ایف ایس ایف کے سربراہ مسعود محمود تھے، جنہیں ضیاء الحق کے دور میں سلطانی گواہ بنا کر معاف کر دیا گیا، اور پھر پھانسی کا پھندا ذوالفقار علی بھٹو کے گلے میں فٹ کر دیا گیا۔ مسعود محمود نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں یہ حکم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے دیا گیا تھا۔ 24 اکتوبر 1977 کو احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا مقدمہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا لاہور ہائی کورٹ پہنچا، جہاں مولوی مشتاق حسین چیف جسٹس سے وہ 1965 میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وزیر خارجہ کے طور پر کام کر چکے تھے، مگر وہ ذوالفقار علی بھٹو کے کھلم کھلا مخالف مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خود ذوالفقار علی بھٹو نے چیف جسٹس کے ساتھ اپنی ذاتی اختلاف کا معاملہ اٹھایا تھا، اور جیسے ہی مقدمہ شروع ہوا انہوں نے اپنا اعتراض درج کروایا، جس پر مولوی مشتاق نے کہا کہ یہ فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کو کرنے دیں کہ مقدمے کی سماعت کون کرے گا۔ میں ہائی کورٹ کا جج ہوں، مقدمہ بھی میں سنوں گا اور فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ اس جواب پر بھٹو صاحب نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ مقدمہ ٹرائل کورٹ کے بعد ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں جب پہنچا تو 7 رکنی بینچ نے 3 کے مقابلے میں 4 کے ترجیحی فیصلے سے ان کی سزا برقرار رکھی۔ جسٹس غلام صفدر شاہ نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ مسعود محمود کے بعض بیانات صرف سنی سنائی باتوں کی ذیل میں آتے ہیں، اس لیے بطور شہادت قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ازیں وعدہ معاف گواہ بذات خود کوئی ایسا قابل اعتماد گواہ نہ تھا۔ جسٹس محمد حلیم نے جسٹس غلام صفدر شاہ کی بات سے اتفاق کیا۔ جسٹس دراب پٹیل نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا کہ سلطانی گواہ مسعود محمود کوئی قابل اعتبار گواہ نہ تھا، اور اس قسم کے مقدمے میں اس کی شہادت سے زیادہ کوئی معتبر شہادت درکار تھی۔ پھر زمانہ بدلا تو قانونی شہادت میں ترمیم کی گئی، مگر وعدہ معاف گواہ بننے کا راستہ نہیں روکا گیا، بلکہ اس کا نام سلطانی گواہ سے بدل کر وعدہ معاف گواہ کر دیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں اسحاق ڈار کو وعدہ معاف گواہ بنا کر نواز شریف کو سزا دی گئی، اور شریک ملزموں کے لیے وعدہ معاف گواہ بن کر رہائی پانے کی فراخ دلانہ پیشکش کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج مسلم لیگ نون ہی
نہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کا بھی اس اسی انداز سے سخت احتساب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ حکمرانوں کے لیے سبق، ہمارے حکمران جب سرکاری حکام سے اپنے ناجائز احکامات کی تعمیل میں مگن ہوتے ہیں تو انہیں قطعاً یاد نہیں رہتا کہ اقتدار سدا رہنے والی چیز نہیں ہے، اور کسی نہ کسی روز یہی غیر قانونی اقدامات گلے کا پھندا بن سکتے ہیں، اور ان کے حکومت میں ہونے کے وقت یس سر کہنے والے شریک جرم سرکاری حکام مخبری کریں گے اور وعدہ معاف بنیں گے۔ ریڑھ کی ہڈی سے محروم سرکاری افسران طاقتور حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملاتے، انہیں قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر من مانی کے طریقے بتاتے، غلط کاری پر اکساتے اور یہ باور کراتے ہیں کہ آپ سیاہ کو سفید کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس تابع داری اور عقائد سواری کی آڑ میں وہ اپنی اگلی نسلوں کا مستقبل سنوارتے ہیں، مگر جب کڑا وقت آتا ہے تو سارا ملبہ جو ہے پاس ڈال کر بوس پر ڈال کر اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ کیا ہمیں پاکستان کے بعد بڑے بڑے حکمرانوں کے نفیس ناطقہ کہلانے والے بیوروکریٹس کے انٹرویوز اور سوانح عمریاں پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان سے زیادہ دیانتدار، قابل پارسا اور محب وطن سرکاری افسر پیدا ہی نہیں ہوا۔ البتہ ان لوگوں کا جن حکمرانوں سے واسطہ پڑا وہ پرلے درجے کے کام عقل، بد دیانت، قانون شکن اور مفاد پرست تھے۔ غلام محمد، سکندر مرزا، یعقوب خان اور ضیاء الحق جیسے حکمرانوں کا امیج مخالفین سے زیادہ صبح و شام ان کے نام کا ورد کرنے والے سول اور فوجی ساتھیوں نے خراب کیا اور انہیں برائی کا محور بتایا، لیکن وہ اپنی اصلیت نہیں بتاتے، ماضی بلانے نہیں بولتا۔ آج ملک میں احتساب کا جو عمل شدت سے جاری ہے، اگر وہ کسی امتیاز و تفریق اور روح رائت کے بغیر جاری رہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج سامنے ہے تو کسی نہ کسی دن موجودہ حکومت کے غلط کار لوگ بھی اپنے کیے کی حساب اٹھیں گے کہ یہ مقافات عمل ہے۔ دوسری جانب نیب پر اعتراضات کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کل تک میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے اتفاق رائے سے چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے والے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدد ثنا میں مشغول تھے اور اسے صدی کا عظیم کارنامہ قرار دے رہے تھے، پھر آج ان کے خلاف ایسا صرف ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے کہ قائد حزب اختلاف کی گرفتاری سے جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم 14ویں بار تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوا، کوریا کے ایک سابق صدر کی حال ہی میں گرفتاری عمل میں آئی اور صدر پارک اپنے منصب پر موجودگی کے دوران گرفتار ہوئیں، مگر دونوں ممالک میں سیاسی نظام کو کوئی خطرہ درپیش ہونے کی بات نہیں کی گئی۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں طاقتوروں کے احتساب کی روایت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں جرائم پیشہ عناصر سیاست اور سیاسی جماعتوں کی آڑ میں اپنا گھناؤنا کاروبار کرتے اور حرام کی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر پارلیمانی ایوانوں میں پہنچ کر مزید دولت و اختیار سمیٹتے ہیں۔ ماضی میں کئی جرائم پیشہ اس راستے سے اسمبلیز میں پہنچے اور کئی سیاسی جماعتوں کا کاروبار انہی کے دم قدم سے چلتا ہے۔ آج نواز شریف کو بھٹو سے ملانے والے اور مریم صفدر کے ساتھ بے نظیر بھٹو جیسا برتاؤ کرنے کی باتیں کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بے نظیر بھٹو کے خلاف میاں نواز شریف، نون لیگ اور اسلامی جمہوری اتحاد نے 1988 اور 1990 کے انتخابات کے دوران کیا زبان استعمال کی، اور ایک دن جب وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پیلا سوٹ پہن کر قومی اسمبلی میں پہنچی تھی تو مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے اراکین نے ان پر کیسی کیسی آوازیں کسی تھی۔ اس وقت میاں نواز شریف مسکراتے اور ڈیسک میں جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ نواز شریف نے اپنے 2 ادوار میں بے نظیر بھٹو کے خلاف 17 سے زائد مقدمات بنوائے۔ ان کے بھائی شہباز شریف اور احتساب سیل کے سربراہ سیف الرحمان کا ان مقدمات میں کیا کردار تھا یہ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ نواز شریف کے حکم کو سیف الرحمان نے جسٹس ملک عبدالقیوم تک پہنچایا تھا کہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو کم از کم 7 سال کی سزا دی جائے۔ اس ٹیلی فون گفتگو کی ریکارڈنگ منظر پر آئی تو 2 ججز کو منصب سے الگ ہونا پڑا تھا اور سپریم کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مقدمے کی دوبارہ سماعت کا حکم دیا تھا۔ احتساب بیجا لیکن انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ احتساب کیجیے لیکن بھونٹے انداز میں نہیں، اسے مذاق نہ بنائیے۔ نیب کو ایسے وکلا دیں جو نامی گرامی وکیلوں کے پلے کے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ نیب نے میاں نواز شریف کے کیس میں بہت سی غلطیاں کی جن کا فائدہ میاں صاحب کے وکلا نے خوب اٹھایا۔ مریم صفدر کی جانب سے جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ کے خلاف درخواست دینے کا خیال نیب کو اس وقت آیا جب اس کا وقت گزر چکا تھا۔ کیا اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں، یا یہ خفیہ طور پر کیس خراب کرنے کی کسی طے شدہ حکمت عملی کا حصہ تھا؟
اور آج عمران خان سابق وزیر اعظم کے خلاف جو ہے کیسز بن رہے ہیں یا ان کے وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں پوری گہرائی سے غور کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا۔ پاکستان کا ہر قانون پسند شہری یہ چاہتا ہے کہ اپنے جائز نجائز اختیارات یا اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر جس نے بھی جو بھی جرم کیا ہو اس کے معاملہ میں کسی روح رہت سے کام لینے یا اپنی کسی سہولت کی خاطر اسے قانون و انصاف سے بچانے کی سہولت دینے کی بجائے اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور اس کے جرم کی جو قانونی سزا ہے اس پر بلا خوف و خطر عمل درآمد کرایا جائے۔ لیکن اگر آج بھی مقصد کسی کو اس کے جرم کی سزا دلانے اور دینے کی بجائے اسے اپنے مقاصد کے لیے محض دباؤ میں رکھنے اور مقصد پورا ہونے پر اس کے جرائم پر پردہ ڈالنا ہے تو اسے انصاف نہیں کہا جاتا۔ اسے انصاف جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ انصاف تو وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر بھی آئے، وعدہ معاف گواہ یا سہولت کا۔ تو یہ تھے جی، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آج کل جو ہے وہ بازگشت سنائی دیتی ہے کہ وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بہت آ رہے ہیں، زرتاج بولو وعدہ معاف گواہ بن رہی ہے، فلاں بن رہی ہے، تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وعدہ معاف گواہ نہیں وہ شریک جرم ہے۔ تو اس لیے اس وعدہ معاف گواہ کی تعریف کے سلسلے میں اس ویڈیو کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے اس کی زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے پارٹ 1 ہے اور دوسرا جو ہے وہ پارٹ 2 ہے۔ انہی کو دیکھ کر آپ وعدہ معاف گواہ کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو لاگ میں کی اجازت دیجیے، اور وعدہ معاف گواہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ بابر صدیق ورلڈ وائڈ نیوز چینل، اور اس کو فالو بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔